اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان کے اس مہینے کو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ مفید بنائیں اور اپنا یہ رمضان ایک مثالی رمضان کی حیثیت سے گزاریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس رمضان کے مہینے کو اپنے لیے ہم مفید بنائیں۔ رمضان کے مہینے میں ہم کیا کریں جس سے رمضان المبارک سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں؟ اس کے روزوں سے، اس کی تراویح سے، اس کی تلاوت قرآن سے، اس کی عبادات و معمولات سے، اس کی راتوں سے، اس کے دنوں سے تقوی کی قوت اور استعداد حاصل کر سکیں۔ پہلی چیز ہے نیت و ارادہ۔ نیت شعور و احساس پیدا کرتی ہے اور اس کو متحرک کرتی ہے۔ نیت ہونی چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، لیکن خالص بھی ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے قرآن مجید سے تعلق۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے مخصوص عبادات یعنی روزے اور قیام اللیل کو کسی نہ کسی صورت میں قرآن مجید پر مرکوز کر دیتا ہے۔ اس مہینے کا اصل حاصل قرآن سننا اور پڑھنا، قرآن سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی استعداد پیدا کرنا ہے۔ اس لیے آپ سب کو سب سے زیادہ اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن میں بسر کریں۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی کی افزائش کا موسم بہار ہے، اس لیے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی خصوصی کوشش کرنا ضروری ہے۔ چوتھی چیز ہے نیکی کی جستجو۔ ہر لمحے ہر قسم کی نیکی کی طلب اور جستجو مومن کی فطرت کا جز ہونا چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں اس معاملے میں بھی خصوصی توجہ اور کوشش ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ کوئی 3 نیکیاں خاص طور پر چن لیں اور ان کا اہتمام رمضان کے اس مہینے میں کریں۔ مثلا نماز باجماعت پڑھیں گے، انسان کو ایذا نہ پہنچائیں گے، ہر ایک سے مسکرا کر ملیں گے۔ 5ویں چیز ہے قیام اللیل۔ رات کا قیام اور تلاوت قرآن احتساب اور استغفار تقوی کے حصول کے لیے بہت ضروری اور انتہائی کارگر نسخہ ہے۔ یہ متقین کی صفت اور علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ متقین وہ ہیں جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ 6ٹھی چیز ہے ذکر و دعا۔ ذکر اور دعا کا اہتمام پوری زندگی میں ہر وقت ضروری ہے۔ ذکر کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو ذکر ہے، خواہ دل سے ہو، زبان سے ہو، اعضاء و جوارح سے ہو۔ روزہ بھی ان معنوں میں ذکر ہے، بھوک پیاس بھی ذکر ہے، اور تلاوت قرآن خصوصاً نماز میں تو ہے ہی ذکر کی بڑی اعلیٰ اور عرفہ صورت۔ لیکن رمضان مبارک میں زبان سے ذکر یعنی کلمات کا ذکر اور ورد اور دعا کا اہتمام بہت ضروری اور نافع ہے۔ 7ویں چیز ہے شب قدر۔ شب قدر کا اہتمام، یہ وہ مبارک رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ رات اپنی قدر و منزلت کے لحاظ سے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس رات قیام کرے اس کو سارے گناہوں کی مغفرت اور بشارت دی گئی ہے۔ 8ویں چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں فیاضی سے خرچ کرنا۔ نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے وہ سب کچھ خرچ کرنا، وقت بھی اور جسم و جان کی قوتیں بھی، لیکن سب سے بڑھ کر مال خرچ کرنا، اس لیے کہ مال دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور دنیا کی محبت ہی ساری کمزوریوں کا سرچشمہ ہے۔ 9ویں چیز انسان کی مدد و خدمت ہے، یعنی رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر المواسات فرمایا ہے۔ یہ اپنے جیسے انسانوں اور اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ آپ کی اپنی بھوک پیاس جہاں آپ میں تقوی، ضبط نفس، امر الہی کی اطاعت اور صبر کی صفات پیدا کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہیں آپ کو دوسرے انسانوں پر بھوک پیاس اور دکھ درد میں جو کچھ بھی گزرتی ہے اس کا ذائقہ چکھاتی ہے۔ ذاتی تجربے اور احساس سے آپ کے اندر ہمدردی اور مدد کا بڑا مضبوط اور جاندار جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ 10ویں چیز ہے دعوت الی القرآن۔ قرآن اور خیر کی طرف بلانا ہے۔ آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی انسان کی سب سے بڑی خدمت اور اس کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی کہ آپ اسے اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی آگ سے بچا کر اس کی رضا اور اس کی جنت سے ہمکنار کر دیں۔ قرآن کی وجہ سے ہی رمضان کو عزت و شرف حاصل ہوا ہے، پھر نزول کے مہینے سے زیادہ موزوں وقت اس کام کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن مجید کا پیغام پہنچائیں، ان کو قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، ان کو قرآن کے مشن کی طرف بلائیں،
ان کو قرآن کی امانت کا حق ادا کرنے کے لیے کھڑا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں وہ تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم قرآن مجید کی ہدایت کے مستحق ہوں، ہم قرآن کا علم حاصل کریں، اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔